السلام علیکم، ویلکم گائز، میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک بہترین ویڈیو کی ریئیکشن کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بٹن کو دبائیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جنگ عظیم دنیا کی جنگوں میں سب سے خوفناک جنگ تھی۔ یہ جنگ 4 سال اور 3 ماہ جاری رہی۔ اس عالمی جنگ میں 2 کروڑ افراد مرے۔ ان مرنے والوں میں یہ تو بالکل الگ لیول کی ویڈیو ہے۔ شمار کے مطابق کیا ہی زبردست مناظر ہے۔ 6500 فوجی ہلاک ہوتے تھے۔ اس جنگ کے دوران بالکل دماغ ہلا دیا اس نے تو۔ نقطہ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور کون سا ملک اس میں شامل تھا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ برصغیر پاک و ہند سے کتنے لوگوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور کتنے لوگ لقمۂ اجل بنے۔ ناظرین، جنگ عظیم اول کا آغاز ہنگری کے شہزادے اور اس کی اہلیہ کے قتل کی وجہ سے ہوا۔ دونوں کو 28 جون 1914 کو اس وقت قاتلانہ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ مزہ بھی آ رہا ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے۔ ہنگری کے خلاف بلیک ہینڈ نامی تنظیم بھرپور تحریک چلا رہی تھی، جس کو فوجی افسران کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس تنظیم نے شہزادے اور اس کی اہلیہ کو قتل کرنے کے لیے 6 نوجوانوں کو اپنے خفیہ نیٹ ورک سے منسلک کرتے ہوئے انہیں باقاعدہ تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کیا۔ شہزادے اور ان کی اہلیہ کی آمد کے موقع پر ٹاؤن ہال کی طرف جاتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا گیا۔ پہلے حملے میں وہ بچ گئے۔ اس حملے میں 20 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ ٹاؤن ہال کی طرف جاتے ہوئے ان پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ 19 سالہ قاتل نے گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ ایک گولی شہزادے کے سینے میں لگی اور دوسری شہزادی کے پیٹ میں۔ قاتل کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ واقعے کے رد عمل کے طور پر سربینس کے 1000 سے زائد گھروں، دکانوں، اسکولوں، ہوٹلز، پرنٹنگ ہاؤس اور بینکوں کو مسمار کر دیا گیا۔ 1 ماہ بعد ہنگری نے بوسنیا کے خلاف باقاعدہ طبلِ جنگ بجا دیا۔ یہ دیکھ کر تو ہر کوئی حیران ہو جائے گا۔ روس نے مدد کی مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہترین ویڈیو کی ہوگی۔ یہاں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریا، ہنگری اور جرمنی کا 1882 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے مطابق طے ہوا تھا کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی روح سے جرمنی ہنگری کے ساتھ مل کر بوسنیا پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد روس نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، اسی زمانے میں الائیڈ فورسز کا ایک اتحاد بنا تھا، جس میں روس، برطانیہ اور فرانس شامل تھے۔ فرانس چونکہ روس کا اتحادی تھا، لہٰذا اس نے بھی جرمنی پر حملہ کر دیا۔ اب جرمنی پر دونوں طرف سے حملہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف روس اور دوسری طرف فرانس کے ساتھ جنگ میں بری طرح الجھنے کی وجہ سے جرمنی مشکلات سے دوچار تھا۔ جرمنی کی مشکلات تب بڑھیں جب برطانیہ نے بھی تیسری طرف سے حملہ کر دیا۔ اب جرمنی تینوں اطراف سے جنگ میں بری طرح گھر چکا تھا۔ 5 ستمبر سے 12 ستمبر 1914 تک پیرس کے مضافات میں لڑی گئی جنگ میں بظاہر جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تاہم جنگ کے اس پہلے حصے کے بعد دونوں جانب کی افواج نے خندقوں میں پوزیشنیں سنبھال لی تھی۔ 1917 تک دونوں جانب کی افواج یہاں سے ویڈیو انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس دوران دونوں جانب سے لاکھوں فوجی ہلاک ہوئے، بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔ 1917 میں الائیڈ آپ فورسز نے بتائیے جنگ میں کمنٹ شدت میں کے آپ کو ساتھ مزہ آ امریکہ رہا ہے کی یا کمی نہیں۔ محسوس کی، جو اپنی تازہ دم فوج اور ہتھیاروں سمیت اس جنگ کا نقشہ تبدیل کرنے میں ان کا معاون ہو سکتا تھا۔ کئی برس گزرنے کے بعد اب امریکہ بھی جنگ میں شامل نہ ہو کر خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ تاہم اس دوران میں امریکہ کے حوالے ایسے 2 بڑے واقعات رونما ہوئے جن سے امریکہ میں جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے لیے رائے عامہ تبدیل ہو گئی۔ 1915 میں جرمنی پر ایک مسافر جہاز کو سمندر میں ڈبونے کا الزام عائد ہوا، جس میں 159 امریکی بھی سوار تھے۔ دوسرا بڑا واقعہ اس وقت پیش آیا جب 1917 کی ابتدا میں جرمنی کی جانب سے میکسیکو بھیجے گئے خفیہ ٹیلی گرام میں امریکہ کے خلاف خفیہ پیغام موجود تھا۔ 6 اپریل کو امریکہ اس یہ جنگ میں صرف جرمنی کے ویڈیو خلاف باقاعدہ طور پر شامل ہو گیا، بلکہ ایک تاہم ماسٹر امریکہ کی جانب پیس سے ہے۔ جنگ میں شمولیت کے ساتھ ہی روس بھائی نے نے ملک تو میں آنے والے دل داخلی جیت انقلاب لیا۔ کے بعد جنگ سے لا تعلق ہونے کی تیاری شروع کر دی، اور 3 مارچ 1918 میں جرمنی کے ساتھ ایک امن معاہدے کے بعد خود کو جنگ عظیم اول سے علیحدہ کر لیا۔ اپنی مشرقی سمت سے امن ہونے کے بعد جرمنی نے اپنے فوجی امریکہ سے لڑنے کے لیے مغربی سمت کی جانب بھیج دیے، تاہم جرمنی کے مغرب میں یہ جنگ مزید 1 سال تک جاری رہی۔ امریکی فوجی اس جنگ میں تازہ دم تھے، جبکہ دیگر الائیڈ فورسز مسلسل 3 سال سے لڑنے کے بعد اب تھک چکے تھے۔ 1918 کے اختتام پر فریقین کے مابین عارضی صلح پر اتفاق ہوا، اور 11 نومبر 1918 کی صبح 11 بجے کروڑوں لاشوں اور زخمیوں کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہوا۔ تاہم ان شکوں کو ہی جنگ عظیم دوم کی بنیاد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ What you need, delivered with PandaMart. Food Panda,